آج کا جمادی الاول سبق روزانہ ایک حدیث قول حدث نبی من حسن سلیمن المیرکن تے روایا مایا لیا ینن اسلام کی خوبصورتی اور کمال میں سے ہے کہ انسان وہ چیزیں چھوڑ دے جو اس سے تعلق نہیں رکھتی۔ تعارف جمادی الاول کے مقدس ایام میں روزانہ ایک حدیث قول کا سبق لینا دل و جان کو دین کے قریب لانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ آج ہم ایک مختصر مگر گہری معنی رکھنے والی حدیث پر غور کریں گے۔ من حسن اسلام المرک تروے مالائنے، یہ چند الفاظ بظاہر آسان مگر معنی میں بہت وسیع اور عملی ہدایت والے ہیں۔ حدیث نہ صرف اخلاق کی اصلاح کا حکم دیتی ہے بلکہ روزمرہ زندگی کے پیچیدہ معاملات میں ایک سیدھا راستہ دکھاتی ہے۔ حدیث کا لفظی معنی اور تشریح۔ حدیث کا لفظی معنی ہے انسان کے اسلام کی خوبصورتی میں سے ہے کہ وہ کام ترک کر دے جو اس سے تعلق نہیں رکھتے۔ یہاں مالائنے کا دائرہ وسیع ہے، اس میں بے معنی باتیں، فضول باتوں میں پڑنا، دوسروں کے ذاتی معاملات میں بلا ضرورت دخل اندازی یا ایسی چیزیں شامل ہیں جو انسان کی اصلاح ایمان دنیاوی فلاح میں بالغرض مضر آوا۔ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ اسلام صرف عبادات تک محدود نہیں بلکہ مسلمانوں کی اخلاقی و سماجی چھپی ہوئی خوبصورتی کا بھی نام ہے۔ ایک مومن کا حسن اسلام اس کے عمل، زبان اور خاموشی میں جھلکتا ہے۔ وہ وہی باتیں کرتا ہے جو اس سے تعلق رکھتی ہیں اور جو نفع بخش ہوں۔ عملی امدان زندگی میں اطلاق زبان کا کنٹرول۔ زندگی میں زبان کا استعمال سب سے زیادہ اہم ہے۔ ہمارے ہاں روزمرہ کی گفتگو میں اکثر فضول اور بے معنی باتیں شامل ہو جاتی ہیں، بیجا تنقید، چغلی، تذلیل، ایسے موضوعات جن کا ہمیں واسطہ تک نہ ہو۔ ہمیں سکھاتی ہے کہ ایسے سوالات اور باتوں سے پرہیز کر جب کوئی موضوع اب سے براہ راست متعلق نہ ہو تو خاموشی اختیار کرنا، آباد کو نیک نیتی سے ٹال دینا اسلامی حسن اخلاق ہے۔ مثال کے طور پر جب معاشرے میں کسی کی ذاتی زندگی کے بارے میں افواہیں گردش کر رہی ہوں تو ان افواہوں کو آگے پھیلانے یا ان میں حصہ لینے سے گریز کریں۔ یہ نہ صرف اس شخص کی بے عزتی کا سبب بنتی ہے بلکہ خود آپ کی شہرت اور دین کی شان کو بھی نقصان پہنچاتی ہے۔ دیگر کے معاملات میں دخل اندازی سے پرہیز۔ کبھی کبھار لوگ دوسروں کے معاملات میں بغیر ضرورت بغیر کسی جائز نیت کے مداخلت کرتے۔ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ جب کوئی کام آپ کے دائرہ اختیار علم کا نہ ہو تو اسے چھوڑ دینا افضل ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان مدد نہ کرے بلکہ مدد تب کریں جب نیت خالص اور ضرورت واضح ہو۔ ضروری مداخلت سے تعلقات کو نقصان پہنچتا ہے اور غلط فہمیوں کو جنم دیتا ہے۔ وقت کا ضیاع کم کریں۔ بے مقصد مشاغل، بلاوجہ سوشل میڈیا پر وقت گزارنا، غیر مفید بحثوں میں پڑ جانا۔ مالائنہ کی مثالیں۔ وقت ایک قیمتی سرمایہ ہے، اسے علم، عبادت، خاندانی ذمہ داریوں اور خود کی اصلاح میں لگانا اہل ایمان کی نشانی۔ حدیث ہمیں دیتے ہیں کہ فضول کام چھوڑ دیں تاکہ زندگی کا ہر لمحہ فائدہ مند بن سکے۔ دل کی صفائی اور فکری سکون۔ جب انسان فضول باتیں چھوڑ دیتا ہے تو دل میں سکون آتا ہے۔ غیر ضروری باتوں کی وجہ سے انسان ذہنی انتشار کا شکار ہوتا ہے۔ پرسکون دل بہتر انداز میں عبادت، الہی اور روزمرہ ذمہ داریوں میں کوتاہی سے بچتا ہے۔ اسی طرح جھگڑے اور بحثیں چھوٹ جاتی ہیں جو دلوں کو زخمی کرتی ہیں۔ اخلاقی اور معاشرتی فوائد۔ احترام، باہمی میں اضافہ۔ جب لوگ دوسروں کے ذاتی معاملات کا احترام کریں گے تو معاشرہ زیادہ باہم معاون اور خوشگوار ہوگا۔ تنازعات میں کمی، فضول دلائل اور چھوٹی باتوں میں فرقہ بندی کم ہوگی۔ اس سے خاندانی اور معاشرتی تنازعات کم ہوں گے۔ ذاتی ترقی، وقت اور توانائی کا درست استعمال آپ کو علم، ہنر اور نیک اعمال میں ترقی دلاتا ہے۔ اسلامی شہرت کی حفاظت۔ جب مسلمان فضول چیزوں سے بچتے ہیں تو دین کی خوبصورتی لوگوں کی نظر میں بڑھتی ہے۔ حدیث کے ساتھ منسلک مثالیں اور کہانیاں۔ ایک عام سی مثال، دو پڑوسی کے درمیان عموماً کوئی چھوٹا سا جھگڑا ہوا۔ تیسرے شخص نے بغیر معلوم کیے افواہ پھیلائی اور معاملہ بڑھ گیا۔ اگر وہ شخص خاموش رہا، ایسے ہی راستہ اختیار کر کے باہمی صلح کرانے کی کوشش کرتا تو صورتحال بہتر رہت۔ حدیث ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ غیر متعلقہ مداخلت سے بہتر ہے کہ ہم معاملہ کو زیادہ بگاڑنے سے بچائیں۔ تاریخی حوالہ، اخلاقی سبق۔ اسلامی تاریخ میں بہت سی مثالیں ملتی ہیں جہاں خاموشی یا غیر مداخلت نے بڑے علاقوں میں امن و امان برقرار رکھنے میں مدد دی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں بھی ایسے لوگ تھے
جو فضول باتوں سے بچتے اور ضرورت پڑنے پر دانائی سے قدم اٹے اتیاس حدیث کی روشنی میں خود احتسابی کے سوالات اپنے اندر غور کریں اور سوالات کے ذریعے خود کو جانچیں۔ ایک، کیا میری گفتگو میں اکثر ایسی باتیں شامل ہوتی ہیں جو دوسروں کے افوائے میری ذاتی پوشیدہ باتوں پر مبنی ہوں؟ دو، کیا میں غیر ضروری بحثوں میں پڑھ کر اپنا قیمتی وقت ضائع کرتا ہوں؟ تین، کیا میں کسی ایسے معاملے میں دخل اندازی کرتا ہوں جس کا براہ راست مجھ سے تعلق نہیں؟ چار، کیا میں سوشل میڈیا پر ایسی چیزیں شیئر کرتی ہوں جو کسی کے لیے نقصان دہ آب مانی ہوں؟ ان سوالات کے جواب ہمیں اپنی خامیوں کو پہچانے اور انہیں دور کرنے میں مدد کریں گے۔ اس حدیث کو اپنی روزمرہ زندگی میں نافذ کرنے کے عملی اقدامات۔ ایک، سوچنے کی عادت ڈالیں۔ کسی بھی بات کو آگے بڑھانے سے پہلے 24 گھنٹے کا انتظار کریں، اکثر وقت گزرنے کے ساتھ چیزیں واضح ہو جاتی ہیں۔ دو، زبان پر کنٹرول، بولنے سے پہلے سوچیں کیا یہ بات ضروری ہے؟ کیا یہ شخصی عزت میں اضافہ کرے گی یا گھٹائے گی؟ تین، مدد کرنے کا معیار، دوسروں کی مدد کریں مگر اپنے دائرہ کار کو جانیں، جب مدد کی ضرورت ہو تو نیت خالص رکھیں۔ چار، سوشل میڈیا پر فلٹر، ایسی معلومات شیئر نہ کریں جس کی تصدیق نہ ہو یا جو کسی کو تکلیف پہنچا سکتی ہو۔ پانچ، دعا اور ذکر، دل کی نرمی اور حکمت کے لیے اللہ سے دعا مانگیں کہ وہ آپ کو مناسب فیصلے کرنے کی توفیق دی۔ نوجوانوں ہے اور بچوں کے لیے پیغام، نوجوانوں کے لیے یہ حدیث خاص اہمیت رکھتی ہے۔ اس دور میں چھوٹی گفتگو اور افواہیں بہت تیزی سے پھیلتی ہیں اور جوان ذہنوں پر منفی اثر ڈالتی ہیں۔ والدین اور اساتذہ کی ذمہ داری ہے کہ نوجوانوں کو یہ سکھائیں کہ کون سی باتیں قابل توجہ ہیں اور کون سی ناخود احتسابی۔ درست مشورے اور مشاہدہ ایک نوجوان کو بچا سکتے ہیں ممکنہ اعتراضات اور ان کے جوابات۔ اعتراض بعض اوقات خاموشی یا عدم مداخلت کا مطلب ہے کہ ظلم برداشت کیا جا رہا ہے۔ جواب، حدیث کا مطلب غیر ضروری اور بلاوجہ تعلق رکھنے والی باتوں کو چھوڑنا ہے، نہ کہ ظلم ناانصافی کی خلاف ورزی۔ ظلم کی صورت میں فعلانہ حکمت والی اور درست طریقے سے مداخلت کرنا واجب اور ضروری ہے۔ یہ نیت اور طریقہ کار اہم ہے۔ اعتراض، کیا یہ حدیث خود کو سماجی مسائل سے لاتعلق کر لینے کا سبب نہیں بنتی؟ جواب، نہیں، اسلام ہمیں ذمہ داریوں اور واجبات سے غفلت کا حکم نہیں دیتا۔ حدیث کا مقصد ہے کہ ہم ہر چھوٹی یا بے معنی چیز میں نہ پڑیں بلکہ اپنی توانائی اہم و مفید امور میں لگا۔ سماج مسائل کو سمجھ بوجھ اور حکمت کے ساتھ حل کرنا ضروری ہے۔ عملی دعا اور نیت۔ الف للہ، ہمیں وہ چیزیں کرنے اور باتیں کرنے سے بچا جو ہمیں بھی نقصان پہنچائیں یا دوسروں کو رنج پہنچائیں۔ ہمیں علم، حکمت اور شجاعت عطا فرما تاکہ ہم حق و انصاف کی راہ میں قدم اٹھائیں اور بیجا مداخلت سے پرہیز کریں۔ آمین۔ خلاصہ اور نتیجہ، یہ حدیث ہمیں روزمرہ کے چھوٹے بڑے فیصلوں میں رہنمائی دیتی ہے۔ مالائنا کو چھوڑ دینا نہ صرف اخلاقی برتری ہے بلکہ عملی زندگی میں بھی فلاح و کامیابی کا ذریعہ بنتا ہے۔ جب ہم زبان و عمل کو قابو میں رکھتے ہیں، دوسروں کا احترام کرتے ہیں اور اپنا وقت مفید کاموں میں صرف کرتے ہیں تو حقیقی معنوں میں اسلام کے حسن کو زندہ رکھتے ہیں۔ جمادی الاول کا یہ سبق ہمیں ہر دن ایک نیا موقع دیتا ہے کہ ہم اپنی عادات میں اصلاح لائیں، غیر ضروری باتوں سے بچیں اور اپنی زندگی کو اللہ کی رضا کے قریب لا۔ روزانہ ایک حدیث قول پر غور کرنے کی یہ عادت ہمارے ایمان کو تازگی بخشتی ہے اور ہمیں عملی زندگی میں بہتر انسان بننے کی راہ دکھاتی ہے۔ عملی چیلنج آج کے لیے، آج کے دن آپ ایک ایسی صورتحال میں خاموشی یا عدم مداخلت کی مشق کریں جہاں آپ کا دخل بالواسطہ بلاوجہ، اور دیکھیں آپ کی ذہنی سکون اور تعلقات پر کیا اثر پڑتا ہے۔ میں نے آپ کے لیے الفاظ کے انداز میں ایک مکمل جمادی الاول سبق، روزانہ ایک حدیث قول، تیار کر کے دستاویز میں رکھ دیا ہے۔ عنوان، آج کا جمادی الاول سبق، روزانہ ایک حدیث قول، الفاظ۔ برائے کرم نیچے دائیں پینل دستاویز والے حصے میں جا کر مکمل مضمون پڑھیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں مضمون میں کوئی تبدیلی، خلاصہ ویڈیو اسکرپٹ شارٹ ورژن بناؤں تو بتا دیں، میں اسی دستاویز کو اپ ڈیٹ کر دوں گا۔ آج کا جمادی الاول سبق، روزانہ ایک حدیث قول۔ موضوع، نیت کا معیار۔ حدیث نبوی نومیا العملہ بنالنوعات، عمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ لمبائی تقریباً۔ الفاظ، اردو تعارف۔ جمادی الاول کا مہینہ ہمیں اسلامی تاریخ، اولیاء اور اخلاق اسلامی کے اسباق یاد دلاتا ہے۔ ہر دن ایک حدیث قول سالے سے عبرت لینا بہترین روایت ہے۔ یہ نہ صرف علم دین بڑھاتا ہے بلکہ ہمارے اندر عملی تبدیلی بھی لاتا ہے۔ آج کا سبق حدیث نبوی سے ہے۔
नुमा अल-उमाल बालिनियत यानी अमाल का मेयार नियत है। ये मुख्तसर अल्फाज हमारी ज़िंदगी का रुख बदल सकते हैं अगर हम उनकी गहराई में जाएं और अपने दिलों पर उनका इतलाक़ कर। हिज्ज़ पाक का मतन और तर्जमा अरबी मत नेउमया अल-अमेला बनालन्नुआतन तेरे जी मीम मफ़हूम उर्दू। बेशक अमाल का दारोमदार नियतों पर है। ये हदीस मुख्तसर मगर जामे पैगाम देती है। ज़ाहिरी अमल से ज़्यादा अहम हमारे दिल में जो इरादा होता है। एक ही अमल मुख्तलिफ नियतों के साथ मुख्तलिफ सवाब व असरात का सबब बन सकता है। सियाक व सबाक मुख्तसर पस मंज़र। ये हदीस मशहूदा हदीसों में से है जो इमाम बुखारी व मुस्लिम और दीगर मुहद्दिसीन ने रवायत की। इसका पूरा मफ़हूम ये बताता है कि नियत किसी भी अमल को हकीकत अता करती है, चाहे वो इबादत हो, रोज़मर्रा का काम हो या ताल्लुकात में। अच्छाई नियत की खालिसीत अमल में बरकत और कबूलियत का सबब बनती है, जबकि मखलूता रिया की नियत इसे कमज़ोर बेअसर कर देती है। हदीस की तशरीह दिल की अहम एक ही नियत और अमल का ताल्लुक हमारे अमाल का बैरूनी हिस्सा, मसलन नमाज पढ़ना, सदका देना, काम करना, महज आधी हकीकत अवदेऔसर आधी हकीकत हमारे दिल में छपी नियत है। यही नियत अमल को इस्लामी और इखलाकी हैसियत देती है। 2. नियत की सफाई। जब नियत खैर की हो तो अल्लाह ताला इसे कबूल करता है और अमल के मामूली अयूब भी मुआफ़ कर देता है, मगर अगर नियत रिया दिखावा हो तो अमल अल्लाह के नज़दीक कबूलियत से दूर होता है। 3. नियत और मकसदियत। लाइफ नियत हमें मकसद देती है। एक नेक नियत इंसान को मुश्किलात में साबित कदम रखती है, क्योंकि वो जानता है कि इसका मकसद अल्लाह के नज़दीक अहम है। 4. नियत और ज़िम्मेदारी। नियत इंसान को मसालत का एहसास दिलाती है। नियत के मुताबिक ही इंसान को अजर सज़ा मिलती है। अमल पहलू। रोज़मर्रा ज़िंदगी में नियत का इतलाक़ नमाज और इबादात। नमाज जब सिर्फ वजीफ़े की तरह समाजी रिवाज के तौर पर पढ़ी जाए तो इसका असर महदूद रहता है। जब नमाज को अल्लाह से क़ुर्बत का ज़रिया समझकर अदा किया जाए तो हर रकत, हर सजदा ज़िंदगी बदल देने वाला तजर्बा बन जाता ही। लहज़ा नमाज की नियत को ताज़ा रखें। मैं ये नमाज अल्लाह की रज़ा के लिए, अपनी रूह को पाक करने के लिए पढ़ रही हूँ। रोज़मर्रा काम काज, तालीम, कारोबार। अल्लाह ने फरमाया, नुमा बिसत लतमिम मुअज़्ज़ाम अल-खल्लाक़। हमारा मकसद नेक अखलाक है। अपने रोज़मर्रा काम मसलन टेक्स्ट बिक पढ़ना, दफ्तर का काम, घर का काम, कारोबार, सब कुछ अल्लाह के लिए नियत करके करें। एक तालिब इल्म की नियत अगर ये हो कि वो इल्म हासिल करके मुआशरे की खिदमत करे तो इसका हर सबक इबादत बन जाता है। एक दुकानदार की नियत अगर ईमानदारी हो तो इसका सारा कारोबार इबादत बन जाता है। इत्लक़ात और ख़ानदानी ज़िंदगी, वालिदैन की खिदमत, बच्चों की तरबियत, बीवी/शौहर के साथ हसन सलूक, ये सब अमाल नियत की तासीर से नाकाबिल तसव्वुर बन जाते हैं। जब हम उनको महज फालतू ज़िम्मेदारी समझ कर करें तो असर कम, मगर जब मोहब्बत और फ़ख्र के साथ अल्लाह की खुशनुदी के लिए करें तो उनमें रूह आ जाती है। मुश्किलात का सामना, मुश्किलात और तकालीफ का सामना जब सब्र और शुक्र के साथ किया जाए और नियत ये हो कि ये आज़माइश अल्लाह की तरफ से है, तो ये अमल सवाब बन सकता है। मशक्क़त में सब्र की नियत इंसान को मजबूत बनाती है और अखुरवी अजर देती है। अंत का तज्ज़िया आम गुनाह और इस्लाह। नियत की तरकीबें आम मसाइल। रिया दिखावा, लोगों को खुश करने के लिए नेक अमाल का दिखावा करना, खुद गरज सिर्फ दुनियावी फ़ायदा हासिल करने की नियत, गफलत नियत का ना होना, अमल को सिर्फ आदत समझ लेना। इस्लाह नियत के आसान तरीक़े। एक इग़ाज़न अमल से पहले दिल की जांच। किसी भी अमल के शुरू में थोड़ी देर खामोश बैठकर अपनी नियत का एहसास कर सोच, ये काम मैं क्यों कर रही हूँ, क्या मकसद अल्लाह की रज़ा है। 2. दिल से इस्तिग़फ़ार। अगर नियत में कोई शकूक हो तो इस्तिग़फ़ार करें, सतग़फ़िर अल्लाह और अल्लाह से मदद मांगें कि वो नियत को खालिस करे। 3. छोटे छोटे अहदाफ। हर अमल के लिए एक ज़हनी याद दहानी रखें, मसलन आज ये रोज़ा मैं अल्लाह के लिए रख रही हूँ। 4. अमल का रिकॉर्ड। रोज़ाना अपने अमाल की मुख्तसर फहरिस्त बनाएं और हर अमल के आगे नियत लिखें। ये सादा मगर ताकतवर मश्क है। 5. सुहबत सालेहीन। नेक लोगों की सोहबत इंसान की नियत में खुलूस पैदा करती ही। खान नियत की कीमत। मुख्तसर हकायत। एक दरवेश और एक अमीर शख्स थे, दोनों ने एक साथ रोज़ा रखा। अमीर ने इस रोज़ा का मकसद लोगों के दुखाने के लिए रखा कि वो भी मजहबी है। दरवेश ने नियत की कि अल्लाह का कुर्ब हासिल करना है। दोनों ने रोज़ा रखा और रोज़ा खोलने पर अमीर ने रोज़ा का जिक्र बड़े एहतिमाम से किया और लोगों की नज़रों में अच्छा ज़ाहिर हुआ, मगर चंद दिन बाद इस
کہ دل کی نیت بدل گئی اور دکھاوے کا پردہ اٹھ گیا۔ درویش نے صبر کیا، نیت کو تازہ رکھا اور اپنی سادگی میں اللہ کی رحمت محسوس کی۔ ایک دن درویش کے دل پر روشنائی آئی اور اس کے حالات بدل گئے۔ اللہ نے اس کی زندگی میں برکت دے دی کیونکہ اس نے اللہ کے لیے ثابت قدمی کیا۔ مختصر حکایت ہمیں دکھاتی ہے کہ نیت کی خلوصیت کتنا بڑا فرق پیدا کرتی ہے۔ بیرونی کامیابی وقتی ہو سکتی ہے مگر دل کی کامیابی ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ عمل ورک شیٹ آج کے لیے عملی مشق ہے۔ آج صبح کی پہلی نماز سے پہلے 2 منٹ خاموش ہو کر نیت کا اقرار کریں، مثلاً اللہ کے لیے یہ نماز پڑھ رہی ہوں۔ 2 ایک روزمرہ کام منتخب کریں، کھانا بنانا، دفتر کا کام، پڑھائی، اور اسے اللہ کی رضا کے لیے نیت کر کے کریں۔ 3 شام کو 5 منٹ نکال کر دن میں کیے گئے ایک عمل کی نیت کا تجزیہ کریں، کیا نیت خالص تھی؟ اگر نہیں تو استغفار کریں۔ 4 ہفتے میں ایک بار اپنے لیے نیت جردا شروع کریں، روزانہ 1-2 لائنیں لکھیں۔ عمل، نتنفسات اور روحانی فوائد۔ توازن ذہن جب نیت واضح ہوتی ہے تو انسان کے فیصلے آسان ہوتے ہیں اور ذہنی اضطراب کم ہوتا ہے۔ اخلاق فرائض کا بڑھ جانا۔ خالص نیت انسان کو ذمہ دار بناتی ہے اور دوسروں کے حقوق کا خیال رکھتی ہے۔ خلوص قلب سے عبادت کا لطف۔ عبادت مجرد راوتین نہیں رہتی بلکہ دل سے جڑی خوشی بن جاتی ہے۔ سماجی بھلائی جب لوگ خالص نیت سے عمل کریں تو معاشرہ بہتر بنتا ہے، ایمانداری، شفقت اور اخلاق عام ہوتے ہیں۔ سوالات متوقع اور ان کے جوابات۔ مختصر سوال: کیا صرف نیت کافی ہے اگر عمل نہ ہو؟ جواب: نیت اہم ہے مگر اسلام میں نیت اور عمل دونوں ضروری ہے۔ نیت عمل کو ہدایت دیتی ہے مگر عمل بھی درکار ہے۔ اچھا عمل نیت کا مظہر ہوتا ہے۔ سوال: کیا نیت بدلنے پر ثواب کم ہو جاتا ہے؟ جواب: ہاں، اگر نیت خالص نہیں رہی تو ثواب متاثر ہو سکتا ہے، اس لیے ہمیں مسلسل استغفار اور اصلاح نیت کی کوشش کرنی چاہیے۔ نیت کی تنظیم کے لیے مختصر اذکار و دعائیں۔ اللّٰہ اینت السویلما اویمن کے السویلما او دل کو سکون دینے کے لیے او اللہ میری نیت کو خالص کر دے۔ سادہ دعا بار بار مانگنی چاہیے۔ ستغف رے اللہ گناہوں کی معافی اور نیت صاف کرنے کے لیے خلاصہ اور نتیجہ حدس نما العمال بالنواتن۔ ہمارے ہر عمل کا محور ہے، یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اظہار عمل سے بڑھ کر اندر کا ارادہ معنی رکھتا ہے۔ جمادی الاول جیسا مہینہ ہمیں مخصوص مواقع اور روایات دیتا ہے۔ اس مہینے میں اور روزانہ کے حساب سے ایک حدیث کو اپنا کر ہم اپنے دل کی نیت میں بہتری لا سکتے ہیں۔ نیت کی پاکیزگی سے نہ صرف ہماری عبادات میں برکت آئے گی بلکہ ہمارے روزمرہ معاملات میں بھی ایک نیا نظم، مقصد اور اخلاقی معیار قائم ہوگا۔ واپسی عملی حوصلہ افزائی۔ آج کے سبق کے ساتھ آج ہی ایک چھوٹی سی مشق کریں۔ اس پیغام کو پڑھنے کے فوراً بعد اپنی اگلی نیت کو الفاظ میں بیان کریں، چاہے وہ نماز ہو، کام ہو یا خاندانی خدمت۔ الفاظ میں آنے والی نیت دل میں مضبوط رہتی ہی چوٹی قدم بہت بڑا فرق پیدا کرتے ہیں۔ آج کی نیت کل کے اعمال کو بدل سکتی ہے۔ دعائے اللہ ہمیں خلوص نیت عطا فرما، ہمارے دلوں کو ٹھیک کر، ہمارے اعمال کو قبول کر اور ہمیں وہ عقل عطا فرما کہ ہم ہر عمل میں تیری رضا کو مقدم رکھیں۔ آمین۔ اگر چاہیے تو میں اسی موضوع پر ایک مختصر ویڈیو آؤٹ لائن، یوٹیوب اسکرپٹ، سوشل میڈیا کی چند پوسٹس بھی تیار کر دوں تاکہ یہ سبق آسانی سے شیئر کیا جا سکے اور دیگر لوگوں کو بھی فائدہ پہنچے۔ آج کا جمادی الاول سبق: روزانہ ایک حدیث قول حدث نبی من حسن سلیمن المرکن تے روایا مایا لیا ینن۔ اسلام کی خوبصورتی اور کمال میں سے ہے کہ انسان وہ چیزیں چھوڑ دے جو اس سے تعلق نہیں رکھتی۔ تعارف: جمادی الاول کے مقدس ایام میں روزانہ ایک حدیث قول کا سبق لینا دل و جان کو دین کے قریب لانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ آج ہم ایک مختصر مگر گہری معنی رکھنے والی حدیث پر غور کریں گے۔ من حسن اسلام المرک تروے مالائنے۔ یہ چند الفاظ بظاہر آسان مگر معنی میں بہت وسیع اور عملی ہدایت والے ہیں۔ حدیث نہ صرف اخلاق کی اصلاح کا حکم دیتی ہے بلکہ روزمرہ زندگی کے پیچیدہ معاملات میں ایک سیدھا راستہ دکھاتی ہے۔ حدیث کا لفظی معنی اور تشریح: حدیث کا لفظی معنی ہے انسان کے اسلام کی خوبصورتی میں سے ہے کہ وہ کام ترک کر دے جو اس سے تعلق نہیں رکھتے۔ یہاں مالائنے کا دائرہ وسیع ہے، اس میں بے معنی باتیں، فضول باتوں میں پڑنا، دوسروں کے ذاتی معاملات میں بلا ضرورت دخل اندازی یا ایسی چیزیں شامل ہیں جو انسان کی اصلاح، ایمان دنیاوی فلاح میں بالغرض مضر۔ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ اسلام صرف عبادات تک
محدود نہیں بلکہ مسلمانوں کی اخلاقی اور سماجی چھپی ہوئی خوبصورتی کا بھی نام ہے۔ ایک مومن کا حسن اسلام اس کے عمل زبان اور خاموشی میں جھلکتا ہے، وہ وہی باتیں کرتا ہے جو اس سے تعلق رکھتی ہیں اور جو نفع بخش ہوں عملی امدان زندگی میں اطلق ایک زبان کا کنٹرول زندگی میں زبان کا استعمال سب سے زیادہ اہم ہے۔ ہمارے ہاں روزمرہ کی گفتگو میں اکثر فضول اور بے معنی باتیں شامل ہو جاتی ہیں، بیجا تنقید، چغلی، تذلیل، ایسے موضوعات جن کا ہمیں واسطہ تک نہ ہو۔ ہمیں سکھاتی ہے کہ ایسے سوالات اور باتوں سے پرہیز کر جب کوئی موضوع اب سے براہ راست متعلق نہ ہو تو خاموشی اختیار کرنا، آباد کو نیک نیتی سے ٹال دینا اسلامی حسن اخلاق ہے۔ مثال کے طور پر جب معاشرے میں کسی کی ذاتی زندگی کے بارے میں افواہیں گردش کر رہی ہوں تو ان افواہوں کو آگے پھیلانے ان میں حصہ لینے سے گریز کریں۔ یہ نہ صرف اس شخص کی بے عزتی کا سبب بنتی ہے بلکہ خود آپ کی شہرت اور دین کی شان کو بھی نقصان پہنچاتی ہے۔ دو دیگر کے معاملات میں دخل اندازی سے پرہیز، کبھی کبھار لوگ دوسروں کے معاملات میں بغیر ضرورت بغیر کسی جائز نیت کے مداخلت کرتے حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ جب کوئی کام اب کے دائرہ اختیار علم کا نہ ہو تو اسے چھوڑ دینا افضل ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان مدد نہ کرے بلکہ مدد تب کریں جب نیت خالص اور ضرورت واضح ہو۔ ضروری مداخلت سے تعلقات کو نقصان پہنچتا ہے اور غلط فہمیوں کو جنم دیتا ہے۔ تین وقت کا ضیاع کم کریں، بے مقصد مشاغل، بلاوجہ سوشل میڈیا پر وقت گزارنا، غیر مفید بحثوں میں پڑ جانا، مالا کی مثالیں وقت ایک قیمتی سرمایہ ہے، اسے علم، عبادت، خاندانی ذمہ داریوں اور خود کی اصلاح میں لگانا اہل ایمان کی نشانی۔ ہدس ہمیں دیتے ہیں کہ فضول کام چھوڑ دیں تاکہ زندگی کا ہر لمحہ فائدہ مند بن سکے۔ چار دل کی صفائی اور فکری سکون، جب انسان فضول باتیں چھوڑ دیتا ہے تو دل میں سکون آتا ہے۔ غیر ضروری باتوں کی وجہ سے انسان ذہنی انتشار کا شکار ہوتا ہے۔ پرسکون دل بہتر انداز میں عبادت، آدن الہی اور روزمرہ ذمہ داریوں میں کوتاہی سے بچتا ہے۔ اسی طرح جھگڑے اور بحثیں چھوٹ جاتی ہیں جو دلوں کو زخمی کرتی ہیں۔ اخلاقی اور معاشرتی فوائد، احترام، باہمی میں اضافہ، جب لوگ دوسروں کے ذاتی معاملات کا احترام کریں گے تو معاشرہ زیادہ باہم معاون اور خوشگوار ہوگا۔ تنازعات میں کمی، فضول دلائل اور چھوٹی باتوں میں فرقہ بندی کم ہوگی، اس سے خاندانی اور معاشرتی تنازعات کم ہوں گے۔ ذاتی ترقی، وقت اور توانائی کا درست استعمال آپ کو علم، ہنر اور نیک اعمال میں ترقی دلاتا ہے۔ اسلامی شہرت کی حفاظت، جب مسلمان فضول چیزوں سے بچتے ہیں تو دین کی خوبصورتی لوگوں کی نظر میں بڑھتی ہے۔ حدیث کے ساتھ منسلک مثالیں اور کہانیاں، ایک عام سی مثال، دو پڑوسی کے درمیان عموماً کوئی چھوٹا سا جھگڑا ہوا، تیسرے شخص نے بغیر معلوم کیے افواہ پھیلائی اور معاملہ بڑھ گیا۔ اگر وہ شخص خاموش رہا، ایسے ہی راستہ اختیار کر کے باہمی صلح کرانے کی کوشش کرتا تو صورتحال بہتر رہت۔ ہدس ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ غیر متعلقہ مداخلت سے بہتر ہے کہ ہم معاملہ کو زیادہ بگاڑنے سے بچائیں۔ تاریخی حوالہ، اخلاقی سبق، اسلامی تاریخ میں بہت سی مثالیں ملتی ہیں جہاں خاموشی یا غیر مداخلت نے بڑے علاقوں میں امن و امان برقرار رکھنے میں مدد دی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں بھی ایسے لوگ تھے جو فضول باتوں سے بچتے اور ضرورت پڑنے پر دانائی سے قدم اٹے۔ اتیاس حدیث کی روشنی میں خود احتسابی کے سوالات اپنے اندر غور کریں اور سوالات کے ذریعے خود کو جانچیں۔ ایک، کیا میری گفتگو میں اکثر ایسی باتیں شامل ہوتی ہیں جو دوسروں کے افواہ میری ذاتی پوشیدہ باتوں پر مبنی ہوں؟ دو، کیا میں غیر ضروری بحثوں میں پڑھ کر اپنا قیمتی وقت ضائع کرتا ہوں؟ تین، کیا میں کسی ایسے معاملے میں دخل اندازی کرتا ہوں جس کا براہ راست مجھ سے تعلق نہیں؟ چار، کیا میں سوشل میڈیا پر ایسی چیزیں شیئر